فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل پر اتنا زیادہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس قانون میں جو سرکار اسے لاگو کرنے کے لیے زور دے رہی ہے اور دوسری طرف پورا مسلم سماج اس کے خلاف سڑکوں پر اتر چکا ہے اور کسی بھی قیمت پر اسے لاگو کرنے کے خلاف ہے؟ آئیے بہت ہی شارٹ میں اور آسان بھاشا میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اس قانون کو لے کر ملک کے مسلمان اور سرکار آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سرکار اس قانون کو لانے کے پیچھے کیا دلیل دے رہی ہے۔ حکومت نے امینڈمنٹس کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وقف پراپرٹیز کے نظام میں پرفارمنس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانا، دوسرے وقف سے متعلق ڈیفینیشنز کو صحیح کرنا، تیسرے رجسٹریشنز کے پروسیس کو آسان بنانا، چوتھا وقف ریکارڈز کے نظام میں ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال کرنا، پانچواں بہتر گورننس اور حصے داروں کے حقوق کا پروٹیکشن دینا، اور چھٹا مختلف مسلم فرقوں اور غیر مسلموں کو شامل کر کے وقف بورڈز کی تعداد کو بڑھانا۔ یہ تو ہم نے جانا کہ حکومت اس ایکٹ کے دفاع میں کیا دلیل دے رہی ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 مسلمانوں کی نظر میں ان کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے کچھ پہلو ان کے حق کے خلاف ہیں۔ سب سے پہلے غیر مسلم ممبرز کو شامل کرنا۔ ایکٹ میں وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ممبرز کو شامل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ مسلمز کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان کمیونٹی کے اپنے مذہبی امور کو چلانے کے حق میں مداخلت ہے، جیسا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 26 میں ضمانت دی گئی ہے۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 26 میں کیا کہا گیا ہے۔ آرٹیکل 26 مذہبی فرقوں کو اپنے معاملات کو چلانے کی اجازت دیتا ہے، جس میں ادارے قائم کرنے اور برقرار رکھنے، ان کے اپنے معاملات کا انتظام کرنے، مالکیت حاصل کرنے اور جائیداد حاصل کرنے اور اس جائیداد کے قانون کے مطابق انتظام کرنے کا حق بھی شامل ہے۔ مسلمانوں کی یہ بھی دلیل ہے کہ غیر مسلموں کو ان اداروں کا حصہ بنانے سے وقف پراپرٹیز پر کمیونٹی کا کنٹرول کمزور ہو سکتا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے وقف بائی یوزر کا خاتمہ۔ امینڈمنٹ میں وقف بائی یوزر کا تصور ختم کر دیا گیا ہے، جس میں لمبی مدت تک مذہبی یا خیراتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی پراپرٹیز کو بغیر کسی رسمی دستاویز کے بھی وقف تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی پریشانی کی بات ہے کیونکہ صدیوں پرانی بہت سی وقف پراپرٹیز کے شاید رسمی ریکارڈ موجود نہ ہوں۔ مسلمز کو خطرہ ہے کہ ان پراپرٹیز کی وقف حیثیت ختم ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی وقف بائی یوزر کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، خاص طور پر ہسٹوریکل پراپرٹیز کے لیے جہاں دستاویزات موجود نہ ہو۔ یہاں ہم وقف بائی یوزر کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقف بائی یوزر سے مراد یہ ہے کہ جو زمین یا عمارت یا اس کا کوئی حصہ مستقل طور پر کسی مذہبی یا خیراتی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہو، مالک کی رضامندی یا اس کے علم میں، تو اسے بغیر کسی دستاویز کے بھی وقف تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر کوئی پراپرٹی لمبے وقت سے مسلمانوں کی مذہبی یا خیراتی کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جیسے کوئی مسجد، درگاہ یا قبرستان، تو اس کے وقف ہونے کے لیے کوئی لکھی ہوئی ڈیڈ یا دستاویز کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اس کے مستقل استعمال کی بنا پر ہی اسے وقف مان لیا جاتا تھا۔ وقف ایکٹ 1995 کے سیکشن 3R میں وقف بائی یوزر کی ڈیفینیشن موجود تھی، جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ صرف استعمال کی وجہ سے کوئی پراپرٹی وقف تسلیم کی جا سکتی ہے اور صرف استعمال کی وجہ سے وہ وقف رہے گی، چاہے استعمال کتنے بھی عرصے تک بند رہے۔ لیکن وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 نے اس وقف بائی یوزر کے تصور کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اب آگے سے کوئی پراپرٹی کو صرف لمبے عرصے تک استعمال ہونے کی بنا پر وقف نہیں مانا جائے گا۔ وقف بنانے کے لیے رسمی دستاویز یا ڈیڈ کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس سے بہت سی پرانی وقف پراپرٹیز اپنی حیثیت کھو دیں گی جن کا رسمی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بھی اس مسئلے پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے 5 سال تک اسلام پر عمل کرنے کی شرط۔ ایکٹ میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ صرف وہ افراد جو کم از کم 5 سال تک باقاعدہ اسلام پر عمل کر رہے ہوں وہی وقف بنا سکتے ہیں۔ اس شرط کو منمانا اور امتیازی قرار دیا جا رہا ہے ان مسلمانوں کے خلاف جو اس معیار پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں۔
चौथा पॉइंट है कि हुकूमत का बढ़ता हुआ कंट्रोल। वक्फ अमेंडमेंट से वक्फ प्रॉपर्टीज के निजाम में हुकूमत का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है। सर्वे कमिश्नर की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करने की जिम्मेदारी देना और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बढ़े हुए इख्तियारात को शुबा की निगाह से देखा जा रहा है। पांचवा पॉइंट, ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के माहिर को निकालना। एक्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के माहिर की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज से मुतालिक डिस्प्यूट्स को हल करने की जिम्मेदार है। इससे उन केसेस का फेयर फैसला होना मुतासिर हो सकता है जिसमें इस्लामी कानून की खास मालूमात की जरूरत हो। छठा पॉइंट, गलत इस्तेमाल का इम्कान। एक्ट का गलत इस्तेमाल वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने या गैर मुस्लिम इदारों को उन पर कंट्रोल हासिल करने की इजाजत देने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशनर्स ने इल्जाम लगाया है कि एक्ट के अहकाम को अवामी सहूलियात, सरकारी इदारों और हत्ता के हिंदू मंदिरों की जमीनों पर गैर कानूनी दावा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कानूनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और सियासी रहनुमाओं ने चैलेंज किया है। उनकी एप्लीकेशंस में कहा गया है कि एक्ट मुसलमानों के बुनियादी राइट्स की खिलाफ वर्जी करता है, जिसमें मजहब की आजादी का हक और मजहबी फिरकों को अपने उमूर चलाने का हक शामिल है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इन दरखास्तों की समाअत कर रहा है और कुछ तशवीशात का इजहार भी किया है, खास तौर पर वक्फ बाय यूजर के खात्मे और वक्फ बोर्ड की तश्कील के मुतालिक। ताहम ऊपर बयान की गई तशवीशात उन अहम वजूहात की नुमाइंदगी करती हैं जिनके बिना पर मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अपने मफादात के खिलाफ और अपने मजहबी और मिल्कियाती हुकूक की नाहक मुदाखलत तस्वुर करते हैं। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रोसीडिंग में है तो ये एहतजाज क्यों? तो इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब कहते हैं कि इस कानून को हटाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये कि सरकार खुद इसे वापस ले ले और दूसरे ये कि सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर दे। मुसलमान दोनों रास्ते इख्तियार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी और मुल्क में पुरअमन एहतजाज करके भी। ये दोनों रास्तों को अपनाना हर शहरी का दस्तूर से मिला हक है। इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुँचाना जरूरी है ताकि इस बिल को लेकर सही और असल मालूमात सभी मुसलमानों तक और साथ ही हमारे वतनी भाइयों तक भी पहुंच सके। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।